الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم بر محمد و آل محمد صلوات بر دیگر باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعیذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل صلوات وقال السلام عليك يا أمّا فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة
كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي. قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال له عليك السلام يا أخي ويا وسيجي وخليفتي وصاحب لوائي. قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي. قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. صلوات. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي. لحمهم لحمي ودمهم دمي. يؤلمني ما يؤلمهم يحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم.
إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى على محمد وعلى. فقال الله تعالى عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلوات. اللهم صل. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال: قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله. إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله.
فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاد شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتا. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے، یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے، دل کی کلی ولایت سے کھلی رہے، دنیا کی نعمتیں نہ ملے مجھ کو کوئی غم نہیں، مجھ کو غم حسین کی دولت ملی رہے۔ ایک اور عریضہ پردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یا رب، پردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یا رب، جلوہ بے یوسف زہرا کا دکھا دے یا رب، وارث حیدر کرار کی نصرت کے لیے ہر عزادار کو مختار بنا دے یا رب۔ دعا کا بندہ جو میرے محسن محترم بانیان مجلس کی محنت، جو میرے مولا دا تڑا بھی شاید توڑا تشریف کرنا یا میں غریب دا پڑیا 18 برامہ نمائن اپنے دربار اس کو روک کر منظور فرما۔ مولا حضرت پیر امام حسین علیہ السلام غریب نواز سے ماتمیہ دی مولا زندگی دراز فرما۔ مولا میرے ملک پاکستان میں میرے وقت خود رکھے، جڑی 4 منٹ نوکری دیں حضرت طبیعت ملا رسول سوئے میرے کا صلوات پڑھو سید
سمجھتا کیا ہے لیٹ بھی ہو سکتے ہیں میں مزید ایک بار نہیں میں ویسے اپنا نا میں صاحب وہ رکھا نا صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بانیان مجلس کی محنتوں کی قبولیت کے لیے، آپ تمام مومنین کی اس عبادت کی قبولیت کے لیے جہاں جہاں بھی مجالس آئے مظلوم کربلا منعقد ہو رہی ہیں، ان جگہوں، ان بستیوں، ان قریوں کی حفاظت کے لیے، تمام ماتمی عزاداران سید الشہداء کی حفظ و محافظت و سلامتی کے لیے، وقت امام وارث صف اعضاء مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل کے لیے باواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیات والاکرام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد، حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقال مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب صلوات. دعا ہے کریم پروردگار دو عالم ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی، اپنا دامن بچانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. کریم اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام جہاں جہاں پہ بھی مجالس آئے مظلوم کربلا منعقد ہو رہی ہیں، ان بستیوں، ان شہروں، ان قریوں کی حفاظت فرمائے. تمام ماتمی عزاداران سید الشہداء کی حفظ و محافظت و سلامتی عطا فرمائے. ہم سب کو مقصد شہادت سید الشہداء کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وارث صف اعضاء مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے. ہم سب کو آقا مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے. ہماری اس عبادت کو، مجلس اعضاء کو، مرثیہ و نواخوانی و ماتمداری کو ہماری اور ہمارے مرحومین کی بخشش کا وسیلہ و ذریعہ قرار فرمائے. اپنی اپنی دعاؤں اور حاجات کی قبولیت کے لیے سہارا لیجیے خاندان آل محمد پہ باواز بلند صلوات. واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، خداوند منان کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس کریم پروردگار نے اس دنیا میں کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے اور آخرت میں نجات ابدی کے لیے ہمیں علی جیسا رہبر و رہنما عطا فرمایا ہے. یہ اس رحمان پروردگار کا بہت بڑا لطف و احسان ہے کہ ہم سب کو گدا گرے در حیدر کرار قرار دیا ہے.
یہ وہ در ہے کہ جو اس در پہ آ جاتا ہے پھر وہ در بدر نہیں ہوتا۔ میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، سید الانبیاء ختم المرسلین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نامدار نے ارشاد فرمایا تھا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اے لوگو اپنی اپنی مجالس کو میرے بھائی فرزند ابو طالب کے ذکر کے ساتھ زینت بخشو۔ میں عرض کروں گا کہ زینت کے مختلف معیارات ہوا کرتے ہیں، زینت کے مختلف معیار ہوتے ہیں۔ مزاج بدل جائے تو زینت کا معیار بدل جاتا ہے، شخصیت بدل جائے تو زینت کا معیار بدل جاتا ہے۔ شخصیتوں کے بدلنے سے، مزاج کے بدلنے سے، افراد کے بدلنے سے معیار زینت بدل جایا کرتا ہے۔ میں رک کے تھوڑی وضاحت کر کے پھر آگے بڑھوں گا۔ ہفتے کے 7 دن ہیں، ان دنوں میں روز جمعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دنوں کے لیے زینت قرار دیا ہے۔ تو جو ہے صاحبان کی، روز جمعہ کو ان 7 دنوں کے لیے زینت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، ان 12 مہینوں میں سے ماہ مبارک رمضان کو 12 مہینوں کے لیے زینت قرار دیا ہے۔ اور پھر ماہ مبارک رمضان کی ساری ساعتیں بڑی بابرکت ہیں، لیکن ان تمام ساعتوں میں سے لیلۃ القدر کو اللہ نے ماہ مبارک رمضان کی زینت قرار دیا ہے۔ اور ایک خاص عمل ہے کہ جو اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زینت کا معیار قرار دیا۔ ارشاد فرمایا ہر ایک چیز کی زینت ہوا کرتی ہے، ہر ایک چیز کی خوش اسلوبی ہوا کرتی ہے، اور ماہ مبارک رمضان کی زینت قرآن کی تلاوت ہے۔ تلاوت قرآن کو ماہ مبارک رمضان کی زینت قرار دیا گیا۔ اور میں تھوڑا سا آگے بڑھوں، نوجوان ہے تو اس کا معیار زینت اور ہے، بچہ ہے تو اس کا معیار زینت اور ہے، بزرگ ہے تو اس کا معیار زینت اور ہے۔ تو جو ہے صاحبان کی، میں ایک نقطہ ہے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، اگر صحت مند ہے تو اس کا معیار زینت اور ہے، اور اگر مریض ہے تو اس کا معیار زینت اور ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دنیا سے نوازا ہے تو اس کا معیار زینت اور ہے، اور اگر غربت کا پسا ہوا ہے تو اس کا معیار زینت اور ہے۔ میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، یہ حقیقت ہے کہ جیسے جیسے افراد بدلتے چلے جائیں گے ان کا مزاج بھی بدلتا چلا جائے گا، ان کا معیار زینت بھی بدلتا چلا جائے گا۔ لیکن کائنات عالم میں فقط 2 عہدے ایسے ہیں کہ جہاں نہ معیار بدلتا ہے، جہاں نہ مزاج بدلتا ہے۔ تو جو ہے صاحبان کی، 2 عہدے ایسے ہیں کہ جہاں نہ معیار بدلا کرتا ہے نہ مزاج بدلا کرتا ہے، اور وہ 2 عہدے کون سے ہیں؟ ایک عہدہ نبوت ہے، اور ایک عہدہ امامت ہے۔ نہ امامت کا مزاج بدلتا ہے نہ نبوت کا مزاج بدلتا ہے۔ یہ 2 عہدے ایسے ہیں کہ جہاں پہ مزاج بھی نہیں بدلا کرتا اور معیار بھی نہیں بدلا کرتا۔ میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، دلیل کیا ہے کہ نبوت کا مزاج نہیں بدلتا؟ میرے سامنے انتہائی زیرک افراد، مجالس کی زینت افراد تشریف فرما ہیں۔ مجھے سمجھانے کے لیے کوئی بڑی لمبی چوڑی تمہید کی ضرورت نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً آپ صاحبان تک میری بات پہنچ رہی ہے۔ عزیزان محترم، دلیل کیا ہے کہ نبوت کا مزاج نہیں بدلتا، اور دلیل کیا ہے کہ امامت کا مزاج نہیں بدلا کرتا؟
عزیزو دوستو بزرگو، نبوت کا مزاج نہ بدلنے کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس کی مشیت ہو، اگر وہ چاہے تو مریم جیسی ماں کے ہاتھوں کے اوپر 3 دن کے عیسیٰ سے یہ کہلوا سکتا ہے کہ عیسیٰ کہو انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اے لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں اور کتاب لے کے آیا ہوں۔ اگر اس کی مشیت ہو، بھائی بچپن کے عالم میں بھی وہ نبوت کا دعویٰ کروا سکتا ہے، اور اگر اس کی مشیت کا تقاضا ہو اور اگر وہ چاہے تو وہ ارشاد فرماتا ہے میرا رسول 40 برس ان لوگوں کے درمیان میں رہو، یہ تجھے صادق بھی مان لے، یہ تجھے امین بھی مان لے، اب حق بنتا ہے کہ اعلان کر کہ مجھ سے بڑا سچا اور سچا پیغمبر ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کی مشیت کا ارادہ ہے نا، وہ بچپن کے عالم میں بھی نبوت دے سکتا ہے، وہ پیری کے عالم میں بھی نبوت دے سکتا ہے، وہاں پہ مزاج نہیں بدلا کرتا، جو پہلے دن کا ہے وہ بھی نبی ہے۔ بلکہ میرے اور تیرے پیغمبر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں رسول اس وقت بھی رسول تھا کہ جب آدم ابھی آب اور مٹی کے درمیان میں موجود تھے، میں اس وقت بھی رسول تھا، میں اس وقت بھی رسول تھا کہ جب آدم ابھی آب و گل کے درمیان موجود تھے۔ تو میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، نبوت کا بھی مزاج بدلا نہیں کرتا اور امامت کا مزاج نہیں بدلتا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ لسان صادق نے، مخبر صادق نے کوثر کے ساتھ دلی ہوئی زبان سے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، الامام امام ولو کان صبیا، اور لوگوں امام امام ہوتا ہے چاہے بچپن کا عالم ہو یا پیری کا عالم ہو۔ نبوت کا مزاج نہیں بدلتا، امامت کا مزاج نہیں بدلتا۔ میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کائنات کی تمام کیفیتیں، تمام حیتیں، تمام ماہیتیں، تمام کیفیتیں جن کے مزاج کو دیکھ کے اپنا مزاج تبدیل کر لینا، انہیں نبی و امام کہا جاتا ہے توجہ جناب دی۔ جن کے مزاج کو دیکھتے ہوئے کائنات کی تمام کیفیتیں، کائنات کی تمام ماہیتیں اپنا رنگ بدل دینا، انہیں نبی اور امام کہا جاتا ہے۔ میں فقط ایک واقعہ عرض کر کے آگے بڑھوں گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علیہ، یہ آقا کے ساتھ بھی منسوب واقعہ اور مولا امام رضا علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ منسوب واقعہ ہے توجہ جناب دی، مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ بھائی مولا کو ایک ایسے دسترخوان کے اوپر مدعو کیا گیا، توجہ چاہیے جی، ایک ایسے دسترخوان کے اوپر مولا کو مدعو کیا گیا کہ جس دسترخوان کے اوپر مولا کو مدعو نہیں کیا جانا چاہیے تھا، جو اس لائق نہیں تھا کہ جہاں مولا تشریف لاتے، لیکن اس کا ماحول کچھ اس قسم کا بنایا گیا، مجبور کیا گیا مولا وہاں پہ تشریف لائے۔ ایک دشمن خدا وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا جو مولا کی امامت کے ساتھ بار بار مولا کی امامت کو چیلنج کر رہا تھا، تو جو ہے جناب دی، امامت کو چیلنج کر رہا ہے۔ جہاں پہ یہ دعوت منعقد کی جا رہی تھی وہیں ایک قالین، کسی مصور نے قالین بنائی ہوئی تھی، وہ دیوار کے اوپر لگی ہوئی تھی اور اس کے اوپر مصور کا شاہکار شیر کی صورت میں ایک تصویر بنی ہوئی تھی، تو جو ہے جناب شیر کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ وہ بار بار چیلنج کر رہا ہے کہ اگر آپ سچے ہیں تو اس شیر کو حکم دیں، یہ شیر آئے اور مجھے کھا جائے، یہ شیر آئے اور مجھے کھا جائے۔ بڑی توجہ جناب کی۔ اب یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے مزاج کو دیکھ کے دنیا کی کیفیتیں اپنا رنگ بدل لیا کرتی ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے مزاج کو دیکھ کے دنیا کی ماہیتیں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں، دنیا کی کیفیتیں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں۔ بار بار چیلنج کر رہا ہے، اس شیر کو حکم دیں کہ آئے اور آ کے مجھے کھا جائے۔
مولا نے ایک مرتبہ اس تصویر کی طرف دیکھا، نگاہ امامت کا اٹھنا تھا، تصویر نے مزاج امامت کو دیکھ کے اپنا رنگ بدلا، تصویر نے حقیقت کا روپ دھارا، اور شیر اس تصویر سے نکل کے دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے اس دشمن امامت، دشمن ولایت جو مولا کو چیلنج کر رہا تھا آیا، اور شیر نے اس دشمن خدا کو نگل لیا، اور مولا نے ہاتھ کا اشارہ کیا، شیر واپس جا کے اسی تصویر میں عکس کی صورت میں وہیں پہ جا کے پہنچ گیا۔ وہ مدعو کرنے والا جو بانی تھا نا، وہ بڑا پریشان ہوا، تو جو فرما رہے اور کہنے لگا مولا ہم آپ کی امامت کے قائل ہو گئے، ہم آپ کے معجزے کے قائل ہو گئے، ہم نے مان لیا، آپ کی عظمت کا اقرار کر لیا، اب حکم دے اس شیر کو کہ یہ ہمارا بندہ واپس کرے۔ جو ہے جناب، اب حکم دے اس شیر کو کہ یہ ہمارے بندے کو واپس کرے۔ مولا نے فرمایا کہ اگر موسیٰ کی پھینکے ہوئے عصا نے ساحروں کے ان اجدہوں کو واپس کیا ہوتا تو آج فخر موسیٰ بھی اس شیر کو حکم دیتا کہ بندہ واپس ہو جاتا۔ فخر موسیٰ بھی آج حکم دیتا تو یہ بندہ واپس ہو جاتا۔ میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے مزاج کو دیکھ کے ماہیتیں، کیفیتیں اپنا رنگ بدل لیا کرتی ہیں۔ اور فقط یہ عظیم ہستیاں نہیں، بلکہ اس خانوادے کی پاک و پاکیزہ خواتین کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ دستے دعا بلند کر لیں تو پھر دنیا کی ماہیتیں اپنا رنگ بدل لیتی ہیں۔ تاریخ کا وہ بہترین واقعہ امیر کائنات کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا خانہ کعبہ میں طواف کعبہ میں مصروف ہے، توجہ ہے جناب کی، درد بڑا، دستے دعا بلند کیے، خانہ کعبہ کے بالکل جہاں پہ دروازہ ہے اس کے بالکل پچھلی سائیڈ پہ، توجہ فرمائیے گا، بی بی نے دستے دعا بلند کیا، اللہم بحق ھذا المولود الذی فی بطنی، پروردگارا اس عظیم الشان گوہر نایاب کا واسطہ کہ جس کا میں صدف بنی ہوئی ہوں، میری مشکل کو آسان فرما۔ مشکل کشا کی ماں نے مشکل میں مشکل کے لیے دعا فرمائی، اور کعبہ کی دیوار نے ٹوٹ کے در بنا کے بتا دیا، اسد کی مادر تیرے بیٹے کے لیے کسی دروازے کی ضرورت نہیں، دروازے کی ضرورت اسے ہوتی ہے کہ جس کو دروازے اٹھانا مشکل ہوتا ہے، تیرے لیے دروازہ نہیں بلکہ دیوار نے ٹوٹ کے در بنا دیا کہ علی کے لیے یہ در حاضر ہے، علی کے لیے علی کے لیے یہ در حاضر ہے۔ اس خانوادے کی مقدس ترین خواتین اتنی عظیم الشان ہیں کہ جو اگر کسی کے لیے دعا کریں تو ماہیتیں اپنا رنگ بدلتی ہوئی نظر آتی ہیں، کیفیتیں اپنا رنگ بدلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، وہ ہستیاں کہ جن کے ہاں نہ مزاج بدلتا ہے نہ معیار بدلتا ہے، یقیناً آپ اس مقام تک پہنچ آئے ہیں تو آپ میں بڑی آسانی کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کر سکتا ہوں کہ جن ہستیوں کا نہ مزاج بدلتا ہے، نا جس رسول کا نہ مزاج بدلتا ہے نہ معیار بدلتا ہے، جو معیار پہلے دن تھا وہی معیار آخری دن بھی ہے، وہی معیار درمیانے دن بھی ہے۔ میرے محترم، جس ہستی کا معیار نہیں بدلتا نا، مزاج نہیں بدلتا نا، وہ ہستی ارشاد فرما رہی ہے زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، وہ لوگوں اپنی اپنی مجالس کو علی حیدر کرار کے ذکر کے ساتھ زینت بخشو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نگاہ مصطفیٰ میں ذکر علی حیدر کرار ہی وہ واحد ذکر ہے جو اب بھی معیار زینت ہے، کل بھی معیار زینت تھا، اب بھی معیار زینت ہے، اور قیامت تک اگر کوئی ذکر معیار زینت ہو سکتا ہے تو وہ ذکر علی حیدر کرار ہے۔
یا علی یا علی بے شمار ماشاءاللہ. سلامت رہیں جی، آباد و شاد رہیں. کل بھی معیار زینت ذکر علی حیدر کرار تھا، آج بھی معیار زینت ذکر علی حیدر کرار ہے، اور قیامت تک اور ما بعد قیامت ذکر علی حیدر کرار ہی وہ ذکر ہے جو معیار زینت ہے. میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، ممبر کے توسط سے بارہا یہ حدیث مبارکہ آپ احباب نے سماعتوں کی نظر کی ہوگی. میں اس کا ایک ایک لفظ کا میں ترجمہ اس انداز سے کرتا چلوں کہ ایک ایک لفظ آل محمد کی اور میرے مولا کی عظمتوں کا پہاڑ نظر آتا ہے. زینو ہماری گرامر کی زبان میں، مدرسے کی زبان میں، میں بچوں کو پڑھاتا رہتا ہوں نا، پڑھنے پڑھانے کا کام ہے. ہماری عربی زبان میں زینو جو لفظ ہے اس کا اصل روٹس ورڈ، اس کی اصل مادہ جو ہے وہ زینا ہے، اور بالکل گرامر کی زبان میں اسے کہتے ہیں باب تفعیل. توجہ فرمائیے گا، باب تفعیل. باب تفعیل کے لا تعداد معنی ہیں، 13-14 کے قریب عام بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں. کثیر تعداد میں اس کے معنی ہیں. تو جو ہے جناب کی پریشان تو نہیں ہو رہے صاحبان. زینا باب تفعیل ہے، اور اس کے کئی معنیوں میں سے ایک معنی یہ ہے کہ کسی ایسے کام کا کثرت کے ساتھ طلب کیا جانا. کسی کام کے کثرت کے ساتھ طلب کیے جانے کو باب تفعیل کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. سرور انبیاء نے باب تفعیل اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما کے قیامت تک آنے والے تمام افراد کو یہ پیغام دے دیا، اور لوگوں یاد رکھو زینو، یاد رکھو زینو، یاد رکھو زینو. علی حیدر کرار کا ہی وہ واحد ذکر ہے کہ نگاہ مصطفیٰ میں اس کا اتنا مقام ہے کہ رسول چاہتے ہیں کہ یہ بار بار ذکر علی ہوتا رہے، بار بار ذکر علی حیدر کرار ہوتا رہے. یہ وہ واحد ذکر ہے کہ جس کو رسول چاہتے ہیں کہ بار بار ہوتا ہوا نظر آئے. زینو مجالسکم، اور میں عرض کروں گا مجالس جمع ہے مجلس کی. تو جو ہے صاحبان کی ساتھ ہے نا میرے. زینو مجالسکم، مجالس جمع ہے مجلس کی. تو جو فرمائیے گا مجالس جمع ہے، بولے تھوڑا جا، مجلس کی. اور مجلس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا. مجلس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا. ایک عام اصطلاحی مجلس ہے، جیسے برادر علی رضا صاحب نے انتظام کیا، ممبر لگایا گیا، سپیکر لگایا گیا، اس پنڈال کو سجایا گیا، پڑھنے والے کو بلایا گیا، سننے والے بھی تشریف لے آئے. یہ ایک اصطلاحی مجلس ہے، اسے کہا جاتا ہے اصطلاحی مجلس. تو جو فرما رہے ہیں صاحبان، یہ ایک اصطلاحی مجلس ہے. مجلس کا حقیقی معنی اگر عربی زبان میں دیکھنا ہو نا، تو عربی زبان میں مجلس کا معنی ہوتا ہے ایسی جگہ جہاں پہ کم از کم 2 افراد بیٹھے ہوئے ہوں. تو جو ہے صاحبان، جہاں پہ کم از کم 2 بندے بیٹھ جائیں نا، اسے مجلس کہا جاتا ہے. تو گویا اب اگر مجلس کا معنی یہی لے لیا جائے کہ جہاں پہ 2 بندے بیٹھ جائیں، تو پھر مجھے یہ کہنے میں کوئی خوف نہیں ہے کہ حبیب کبریا در حقیقت اس حدیث مبارکہ میں فرما دینا چاہتے ہیں زینو مجالسکم. او لوگو، اگر تم کم از کم 2 بندے ہی بیٹھ جاؤ نا، تمہارا موضوع سخن علی علی ہونا چاہیے. تمہارا موضوع سخن یا اللہ، تمہارا موضوع سخن علی علی ہونا چاہیے. زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، بذکر علی ابن ابی طالب. ایک ایک لفظ میں عظمت کا پہاڑ ہے. بذکر علی ابن ابی طالب، علی حیدر کرار کا ذکر کرو، علی ابن ابی طالب کا ذکر کرنا ہے. یہ جو ذکر ہے نا، ذکر، اس ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد دہانی. تو جو ہے جناب جی، ذکر کا معنی ہے یاد دہانی.
کہ بندہ تجھے یاد رہے تیرے امام کا نام علی حیدر کرار ہے، تجھے یاد رہے کہ تیرے امام کا نام علی حیدر کرار ہے۔ بڑی پیاری حدیث مبارکہ ممبر کے توسط سے، مجالس کے توسط سے ہم سارے سنتے رہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا تھا سید الانبیاء نے، ذکر علی ابن ابی طالب عبادہ، او لوگو علی حیدر کرار کا ذکر عبادت ہے، ذکر علی حیدر کرار عبادت ہے۔ میں عرض کروں گا کہ یہ مولا نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ساتھ زینت بخشو، تو جو ہے جناب کی زینت بخشنی ہے مولا علی حیدر کرار کے ذکر کے ساتھ۔ میں عرض کروں گا مولا آقا نامدار سید الانبیاء آپ تو عظمت میں علی حیدر کرار سے بھی بڑھ کر ہیں، آپ کا ذکر کیوں نہ کریں؟ علی حیدر کرار کے ذکر کو کیوں آپ زینت قرار دے رہے ہیں؟ تو جو ہے صاحبان کے مولا آپ نے اپنے ذکر کا کیوں نہیں کہا؟ علی حیدر کرار کے ذکر کا کیوں کہہ رہے ہیں کہ علی کے ذکر کے ساتھ زینت بخشو؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ معصوم نے ارشاد فرمایا، اور میں عرض کروں گا کہ تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں اوراق کھنگالتا رہتا ہوں، کتابیں پڑھتا رہتا ہوں۔ تاریخ بشریت میں حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بعد از ختم رسل کسی بھی ایک ایسی شخصیت کے حالات و واقعات میں نہیں ملتا کہ کسی بھی بندے کا ایک ایک لمحہ رضائے پروردگار کے مطابق گزرا ہو۔ علی حیدر کرار کے علاوہ کوئی بندہ نظر ہی نہیں آتا کہ جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا میں گزرا ہو۔ میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ پھر آگے عرض کروں کہ بھائی علی حیدر کرار تاریخ بشریت میں وہ منفرد ترین ہستی ہیں کہ جو اگر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کی مرضی کے مطابق، جو آنکھیں اٹھاتے ہیں تو اس کی مرضی کے مطابق، جو بولتے ہیں تو اس کی مرضی کے مطابق، جو چہرے کو جھکاتے ہیں تو اس کی مرضی کے مطابق، جو قدم کو اٹھاتے ہیں تو اس کی مرضی کے مطابق۔ جہاں اپنی مرضیاں نہیں ہوتی نا، اسی مجسمے کو علی حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ جہاں اپنی مرضیاں نہ ہونا اسے علی حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ بھائی اللہ کی مرضیوں میں کوئی اتنا رنگ چکے تھے علی حیدر کرار کہ ہر کام اور ہر عمل اللہ کی مرضیوں کے مطابق ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہاتھ علی حیدر کرار کا، مرضی پروردگار کی، زبان علی حیدر کرار کی، مرضی پروردگار کی، چہرہ علی حیدر کرار کا، مرضی پروردگار کی، زبان علی حیدر کرار کی اور مرضی پروردگار کی۔ اور میں عرض کروں گا کہ جب بندہ اللہ کی رضا میں رنگ جائے نا، پھر وہاں سے صدا آتی ہے، علی ہاتھ تیرے ہیں لیکن انہیں ید اللہ بنا دیا گیا ہے، چہرہ تیرا ہے لیکن اسے وجہ اللہ بنا دیا گیا ہے، زبان تیری ہے لیکن اسے لسان اللہ بنا دیا گیا ہے، چہرہ تیرا ہے اسے وجہ اللہ بنا دیا گیا ہے، اللہ بنا دیا گیا ہے۔ میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، اس لیے ذکر علی حیدر کرار کریں کہ علی حیدر کرار سے بڑھ کے اللہ کی رضاؤں میں بعد از رسول خدا رضائے پروردگار میں اور کوئی رنگا ہی نہیں ہے جیسے علی حیدر کرار نے مرضی پروردگار اختیار کی ہے۔ میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، میں پھر ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، یا رسول اللہ، جتنی بھی عظمتیں علی حیدر کرار کی ہو جائیں، جتنا بھی رتبہ علی حیدر کرار کا ہو جائے، لیکن علی حیدر کرار پھر بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ آپ کا ذکر اہم ہونا چاہیے تھا، آپ کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا، آپ کا ذکر سب سے مقدم ہونا چاہیے تھا۔
آپ علی حیدر کرار کے ذکر کو مقدم کر رہے ہیں، آپ علی حیدر کرار کے ذکر کو تقدیم دے رہے ہیں، تو عجب نہیں کہ آواز آئے میں 1400 سال پہلے ہی اس شبے کا ازالہ کر کے جا رہا ہوں۔ لوگوں یاد رکھنا، علی حیدر کرار کا ذکر نہ فقط علی کا ذکر ہے، ان ذکرہ ذکری، علی حیدر کرار کا ذکر ہی تو در حقیقت میرا ذکر ہے، وہ ذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہوا کرتا ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہوا کرتا ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہوا کرتا ہے۔ میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، اور ایک نقطہ عرض کر کے پھر 2-4 جملے میں مزید عرض کروں گا۔ یا رسول اللہ، بعض روایات تاریخ میں اٹھا کے دیکھیے گا، تو جو ہے جناب دی، بعض روایتیں ایسی ہیں کہ جہاں مولا کائنات کا ذکر کیا گیا ہے اور ذکر کے ساتھ فقط مولا کا نام لیا گیا ہے، جیسے ابھی عرض کیا کہ ذکر علی عبادہ، علی حیدر کرار کا ذکر عبادت ہے، تو جو ہے صاحبان کی علی حیدر کرار کا ذکر عبادت ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا یا علی انت بمنی، اے علی حیدر کرار، آپ کی میرے ساتھ مثال ہارون کی جیسے موسیٰ کے ساتھ مثال تھی، ویسے ہی آپ کی مثال میرے ساتھ ہے، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ لا تعداد ایسی روایات ہیں کہ جن میں فقط اور فقط علی حیدر کرار کا اسم گرامی لایا گیا ہے۔ یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی حیدر کرار، آپ جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، تو جو ہے صاحبان کی آپ جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ بھائی جنت و جہنم کو تقسیم کرنا کس نے ہے؟ علی حیدر کرار نے تقسیم کرنا ہے۔ مجھے اب ذہن میں آ گیا تو میں یہ جملہ عرض کر کے پھر آگے بڑھوں گا۔ کسی نے پوچھ لیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، محبت فرمائیے گا، آپ کی اور ہم سب کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے کسی شخص نے جا کے پوچھ لیا مولا سے کہ یا ابن رسول اللہ، آپ کے جد نے یہ جو فرمایا تھا کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی حیدر کرار، آپ جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، مولا یہ ذرا وضاحت فرمائیں کہ آقا حیدر کرار بروز محشر کس انداز کے ساتھ جنت و جہنم کو تقسیم کریں گے؟ کیا وہاں پہ میزان لگا دیں گے، ترازو لگا دیں گے، جنتیوں کو جنت میں، جہنمیوں کو جہنم میں؟ تو جو ہے جناب کی بڑا قیمتی جملہ ہے جو صحابی نے ہماری طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے پوچھ لیا، اور مولا نے بڑی پیاری وضاحت فرمائی، ارشاد فرمایا کہ علی حیدر کرار کے جنت و جہنم کے تقسیم کرنے کا انداز کچھ عجیب سا ہوگا، کچھ نرالا ہوگا، کوئی بڑا ہی پیارا ہوگا، میدان معاشر سجا ہوا ہوگا، میدان معاشر کا میدان سجا ہوا ہوگا، اولیاء موجود ہوں گے، کتب موجود ہوں گے، انبیاء موجود ہوں گے، سارے کے سارے صفیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ علی حیدر کرار محشر کے میدان میں درمیان میں کھڑے ہو کے علی حیدر کرار یہ اعلان کر کے کہیں گے، جہنم کی طرف رخ کریں گے اور رخ کر کے کہیں گے، اے جہنم ھذا لک و ھذا للجنہ، اے جہنم پکڑ لے، یہ علی کا مبغض ہے، علی سے بغض رکھنے والا ہے، یہ تیرا ہے، یہ موالی حیدر کرار ہے، جنت یہ تیرا ہے۔ یہ انداز ہوگا میرے مولا کا جنت و جہنم کے تقسیم کرنے کا۔ ارشاد فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی حیدر کرار، آپ جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ میرے محترم و معظم سامعین گرامی قدر، مولا آقا نامدار سید الانبیاء نے بعض احادیث میں فقط مولا کا نام لیا، لیکن
اس حدیث مبارکہ میں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، یہاں فقط نام نہیں لیا، یہاں مولا مشکل کشا کی ولدیت کا بھی تذکرہ کر دیا، حضرت ابو طالب کا بھی تذکرہ کر دیا۔ سمجھانا کیا چاہتے تھے؟ سمجھانا فقط یہی چاہتے تھے کہ کل کوئی بدبخت یہ اٹھ کے یہ کہنا نہ شروع کر دے کہ بھائی ہم تو کسی اور علی کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ سید الانبیاء نے قیامت تک آنے والے ہر بدبخت کے اس بدبخت ذہن کا پہلے ہی سدے باب کر دیا۔ ارشاد فرمایا ہر علی کا ذکر زینت نہیں، فقط اور فقط علی ابن ابی طالب کا ذکر ہی ہے جو تمہاری مجالس کے لیے زینت کا سبب ہے۔ فقط اور فقط علی حیدر کرار کا، علی ابن ابی طالب کا ذکر ہی ہے جو تمہارے لیے تمہاری مجالس و محافل کے لیے زینت کا سبب ہے۔ میں فقط ایک جملہ سید بزرگوار تشریف لے آئے، مصائب کا اور مصیبت آل محمد کا تذکرہ کر کے زحمت تمام کروں گا۔ میرے واجب الاحترام عزاداران مظلوم کربلا، بڑی مصیبتیں ہیں جو میدان کربلا میں آل محمد کے اوپر آئیں۔ لاشیں اٹھا کے تھک چکے تھے مولا حسین، دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے نا لاشوں کے درمیان، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، اور رو کے یہ جملہ ارشاد فرمایا یا فرسان الحجا، اے میرے شاہ سوارو کہاں چلے گئے ہو؟ اور میں تمہیں پکارا کرتا تھا تو میری بات پہ، میری آواز پہ لبیک کہا کرتے تھے، اب میں بلاتا ہوں بولتے کیوں نہیں؟ پھر خود ہی حسرت کے ساتھ کہتے ہیں تم تو اس موت کی وادی میں چلے گئے ہو نا جہاں سے کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ میں عرض کروں گا مولا علی اکبر کی جوانی کا غم ہے اس لیے بلاتے ہو، مولا عباس کے بازوں کا غم ہے اس لیے بلاتے ہو، مولا اپنی شہادت کا غم ہے اس لیے بلاتے ہو۔ آواز آئے گی نہیں، میں اس لیے نہیں بلا رہا کہ مجھے عباس کی جوانی کا غم ہے اور مجھے قاسم کے ٹکڑوں کا غم ہے، بلا فقط اس لیے رہا ہوں کربلا کا صحرا ہے، ساتھ میری بہنیں موجود ہیں، وہ کوئی تو ہو نا فدفعوا عن حرم رسول اللہ، وہ کوئی تو ہو نا جو میری بہنوں کے پردے کا محافظ بنے۔ عزادارو زخموں سے چور چور آ گئے مولا خیام میں بالکل مختصر کروں عزادارو، الوداع کیا، کئی وداع ہیں جو علماء و ذاکرین پڑھتے رہتے ہیں۔ میرے مولا نے وداع کیا نا آخری مرتبہ جب خیمے سے نکلنے لگے، اللہ جانے کیا خیال آیا، ایک ایسے خیمے کی طرف آگے بڑھے جہاں بیمار بیٹا بستر بیماری پہ موجود تھا، اور بابا کو آتے ہوئے دیکھ کے نا مولا سید الساجدین نے رو کے کہا اما فضا مجھے سہارا دو، ابو عبداللہ رہے ہیں۔ عزادارو مولا زین العابدین کے پاس پہنچے، اپنے باپ کے چہرے کو اور مولا کے چہرے کو، زخمی چہرے کو، خون آلود چہرے کو جب دیکھا نا رو کے کہا بابا آئینہ آخی علی الاکبر، بابا میرا بھائی علی اکبر کہاں گیا؟ آپ کی یہ حالت کس نے کر دی ہے؟ عزادارو بھائی کی موت سے بھائی کو آگاہ کرنا مناسب نہ سمجھا اور رو کے کہا اے علی زین العابدین کہاں تک پوچھتا جائے گا اور میں کہاں تک بتاتا جاؤں گا؟ ایک تو بچ گیا ہے ایک میں رہ گیا ہوں۔ عزادارو جب یہ جملہ سنا نا مولا زین العابدین نے، وہ قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا، تلوار کا سہارا لے کے کھڑے ہوئے، میدان کربلا کی طرف رخ کیا اور میدان کی طرف جانا چاہا۔ مولا امام سید الشہداء نے اور بیٹے کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے عابد بیمار کہاں کی تیاری ہے؟ اور رک گا بابا آپ کے دفاع کے لیے میدان کربلا میں جاتا ہوں اور میدان کارزار میں جاتا ہوں۔ رک کہا ہے سجاد تیرا یہ مقام جہاد نہیں ہے، اور سجاد تیرا یہ مقام جہاد نہیں ہے مولا پھر میرا مقام جہاد کہاں ہے؟ اور رو کے کہا ہے سجاد کربلا جانے میں جانوں، شام جانے تو جان، تیری پھپھیاں جانے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات سارے صاحبان بلند آواز نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
नारे हैदरी, नारे हैदरी। दोवां जहानां दी सैन दे दुश्मन ते लानत, दोवां जहानां दी सैन दे दुश्मन ते लानत। मज़लूम करबला दी ज़ात ते सलवात बुलंद आवाज़ नाल पढ़ो। दुआ है मौला कायनात बानीए मजलिस दा पुरखलूस तमाम हर चाहरा जात नौकरी न्याज तुसा मोमना मुआलियां बजुर्गां भाइयां दोस्तां दा इस सफ़े मातम ते टुराया। पढ़न वालें दी पढ़ाई मैं गुनाहगार दी नौकरी मदीने वाले सैयद अपने दरबार च कबूल ते मंजूर फरमावें। बानीए मजलिस जनाब महर अली रज़ा दे मेरा मालिक मरहूमीन दे दर्जात बुलंद फरमावे। उन्होंने खानदान दे जितने मरहूमीन इस दुनिया तो तशरीफ़ लै गए ने मेरा मालिक उन्होंने दर्जात बुलंद फरमा। महर साहब नूं अपने पुत्रां दे नाल बहरावां दे नाल लग ला संगत दे नाल आबादो शाद रख, सलामत रख। उन्हां दी इस सफ़ नूं अपने दरबार दे विच खास इबादत शुमार फरमा। जेड़े सफ़े मातम ते तशरीफ़ लैके आए हो मेरा मालिक तुहाडा एक एक कदम इबादत शुमार फरमावन, शुगल शुमार ना होवे। जिमें लायके सलवात मदीने वाले सैयद करज समझ के नहीं फ़र्ज समझ के सलवात बुलंद आवाज़ नाल पढ़ो पाकां दी ज़ात। अगे अगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा अगे अगे आ जाओ, मेहरबानी है तुहाडी। कट्ठिया होके बवया करो, पता लगे शिया कट्ठे ने। आ थोड़ा जा के लाला जी इत्थे आओ, हाँ इत्थे आओ, मेहरबानी तुहाडी। आबाद रहो, सलामत रहो, मौला तुहाडी जिंदगी दराज फरमावे। इमाम हुसैन बादशाह तुहाडा टोरा कबूल फरमावन। सलवात बुलंद आवाज़ नाल पढ़ो मखदूमां दी ज़ात ते। अपने अपने मरहूमीन दे बुलंदी दर्जात वास्ते, अपने अपने बीमारां दी सेहत व सलामती वास्ते सलवात बुलंद आवाज़ नाल पढ़ो। दिल में किसी अबलीस की मूरत ही न होती, तो जो है दिल में किसी अबलीस की मूरत ही न होती, ज़हनों में कभी हक की कदूरत ही न होती। क्या बात है। दिल में किसी अबलीस की बाबा जी मूरत ही न होती, ज़हनों में कभी हक की कदूरत ही न होती। इंसान सभी गर प्यार करते अली से। आओ जी मलक साहब आगे आओ। इंसान सभी गर प्यार करते अली से, दोज़ख को बनाने की ज़रूरत ही न होती। आबाद हैदर से जो मांगेगा सवाली न रहेगा, देंदा सब नूं अल्लाह है, देंदा सब नूं अल्लाह है, देंदा वसीले नाल है। अज दी मजलिस से महर साहब दी, महर अली रज़ा मौला उन्हां दी जिंदगी दराज फरमावे, कारोबारी तरक्की फरमावे। इत्थे अगर कोई जाकर बुलाया मैं वसीला बन गया बाबा जी, मेरे वसीले नाल आसफ कमाल साहब आए ने, क्योंकि मैं उन्होंने आख्या मेहरबानी करो टाइम कड्डो, बड़ा मुश्किल होंदा है मुहर्रम दे विच टाइम कड्डना। मेहरबानी उन्हों दी। देंदा अल्लाह है, लेकिन देंदा 5, 12 ते 14 का सदका है। मलक साहब हैदर से जो मांगेगा सवाली न रहेगा, उस शख्स का दामन कभी खाली न रहेगा। हैदर की मदद का
جو منکر ہے صاغر. نبیاں دا مشکل کشا ہے علی, ولیاں دا مشکل کشا ہے علی, بابا جی پیغمبراں دا مشکل کشا ہے علی. تے سانو کیڑی پیڑ پیندی ہے علی نو وسیلہ بنا کے اللہ کو منگن دی. حیدر سے جو مانگے گا سوالی نہ رہے گا, اس شخص کا دامن کبھی خالی نہ رہے گا. حیدر کی مدد کا جو منکر ہے صاغر, وہ بندہ حرامی ہے حلالی نہ رہے گا. او یار چنیا کیا بات, آباد رہو سلامت رہو. بابا جی اچھا اے لو میری طرفوں تہاڈی ہوگی. بابا ساجد شاہ اللہ انہوں زندگی دے وے, اللہ انہوں زندگی دے وے, انہوں سلامت رکھے. اے سائیاں دا اور یقین کرو کہ ایڈے عشق دے نال ایڈے پیار دے نال بادشاہاں دی پھوڑی تے آمدے تے جتھے کوئی نہ نعرہ لائے اتھے ساجد شاہ نعرے لاندا ہے. کیا بات ہے تہاڈی. صلوات بلند آواز نال پڑھو پاکاں دی ذات تے. علی سمجھتا ہے رحمان کے ارادوں کو. گل سنو میری, اساں آپ نہیں انہاں نوں منیا, سانو تے پاک محمد نے دسیا ہے اللہ ہے. کسے ویکھیا ہے؟ میں اللہ دا نبی ہاں, قرآن اللہ دی آخری کتاب ہے, اور 1.25 لاکھ مجمع دے وچ بازو بلند کر کے آکھیا جس جس دا میں مولا اس دا علی مولا. اساں انہاں نوں پیر نہیں منیا, اساں انہاں نوں پیر نہیں منیا جیڑے 47 فارم دے نال بنے. اساں انہاں نوں بابا جی منیا ہے جنہاں نوں اللہ نے پسند کیتا ہے. ثم ارسل الکتابہ, ہم نے قرآن کے وارث بنا دیے. الذی نستفینا من عبادنا, وارث ہر کسے نو نہیں بنایا, انہاں نو بنایا جنہاں نو اپنے بندیاں چوں چن لیا. جنہاں نو پسند کیتا, جنہاں نو نامزد کیتا, جنہاں نال پیار کیتا. پھر ساڈے بے پراز فتویاں دیاں فیکٹریاں ذاکر محمد علی جی توجہ کرنی ہے, پکھا سونا لگا ہے تو نیندر نہ آوے. علی سمجھتا ہے رحمان کے ارادوں کو, علی سمجھتا ہے رحمان کے ارادوں کو, علی کا کام نبھانا نبی کے وعدوں کو. بابا جی مولا علی علیہ السلام نے ساری زندگی یا کام کیتے علی, یا کام کیتے اللہ دے, یا کیتے پاک محمد دے. علی سمجھتا ہے رحمان کے ارادوں کو, علی کا کام نبھانا نبی کے وعدوں کو, علی کا کام نبھانا نبی کے وعدوں کو. علی کا پیار نہیں ہر بشر کی قسمت میں, علی کا پیار نہیں ہر بشر کی قسمت میں.
یہ نعمت ملی ہے صرف حلال ذاتوں کو. پھر لاکھ ریاض مولا تھوڑی زندگی کرے. امام حسین بادشاہ شاعری میں پڑھتے سن تو انہاں بھی یہی گل آکھی کہ ہر بندہ جیڑا جیڑا مولا علی تو دور نسدا نا انہاں ہور طرح دے بڑے سارے لفظ بولے. میں کہا مگرو اسی اگے بیٹھے نا اسی علی لعنت ہی او دے وچ سید بھی نے فقیر بھی نے ملک بھی نے جج بھی نے رائی بھی نے اور لعنت ہے جیڑے وچ سید نہیں میں مندے اس گل نوں انہاں دے پوجی تے ساڈا کی بنے گا. سرکار نے کیا انہاں تے 12 واری کا لعنت پاؤ جڑے سید کھواندے نے تیری ولی نماز نہیں پڑھتے. میں سید میں دامن تہاڈا تانوں کا فری ہو دیندا. صلوات بلند آواز نال پڑھو پاک دی ذات. خائن کو صحابت کا صلہ کیسے ملے گا؟ بابا جی خائن کو صحابت کا صلہ کیسے ملے گا؟ بے ربط عبادت کا صلہ کیسے ملے گا جب دل میں نہیں وارث قرآن کی محبت؟ قرآن کی تلاوت کا صلہ کیسے ملے گا؟ آباد رہو. مولا تھوڑی زندگی دراز کرو. امام حسین بادشاہ تمہیں بسدیاں رکھن سلامت رکھن. صلوات بلند آواز نال پڑھو پاکاں دی ذات. ساڈی اتنی طاقت نہیں کہ اسی بادشاہاں دی شان بیان کریے. ساڈی اتنی جرت نہیں. لاکھ تے کروڑ توبہ انہاں دے فضائل بیان کرن واسطے لہجہ توحید دا ہوئے, لفظ قرآن دے ہون اور زبان پاک محمد دی ہوئے. اللہ خود ذکر کرے نا دا. ہاں اللہ خود ذکر کرے. اللہ نے خود انہاں دی شان چایتا نازل کیتیاں. مولا تھوڑی زندگی کرے. امام حسین بادشاہ تمہیں وسدا رکھے. جڑے اتھے تشریف لائے ہو تہاڈی ایک ایک حاجت مدینے والے سید اپنے دربار چ قبول تے منظور فرماون. صلوات بلند آواز نال پڑھو پاکاں دی ذات. لو جی قصیدہ پڑھیے. دل ہے تہاڈا ساریاں دا. صلوات بلند آواز نال پڑھو پاکاں دی ذات. میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں. علی کی کیفیت بھی ایک پل میں جان لیتا ہوں. میں گل کرنا کہ علی بادشاہ دا نام چاہیے نا تے چہرہ ویکھ کے پتہ لگ جاتا ہے یہ بندہ علی نال بغض رکھدا ہے یا محبت رکھدا ہے. بابا جی پتہ لگ جاتا ہے یہ بندہ علی نال پیار کردا ہے یا اندروں وٹ رکھدا ہے. ساڈے چ اپنے بندے نے, ساڈے دوجے تے ہے ہی غیر نے نا. ساڈے اپنے بندے بھی اس گل تے بحث کر رہے نے کہ علی دا مقام کیا ہے. میں سید امتی بیٹھے ہو, مہر صاحب تشریف فرمانے. شریف اور باوقار نوکراں دا حق نہیں بندا مالکاں دے گھر دی تلاشی لین دا. کی کرنا تھی تھوڑا جا. صلوات بلند آواز نال پڑھو پاکاں دی ذات تے. کی ہو گیا نو نہیں خراب ہو گیا. صلوات بلند آواز نال پڑھو پاکاں دی ذات تے. گل پتہ جی کی ہے یہ تھوڑا جہا ڈسٹربینس اگر ساؤنڈ دی بن جائے تو پھر مجمے دا دھیان
आसे पासे हो जाता है। तुसां ध्यान मेरे पास रखना है। सलवात बुलंद आवाज़ नाल पढ़ो पाकां दी ज़ात ते। अली ना होवे किबला नहीं बनदा, अली ना होवे किबला नहीं बनदा, न सजदे गवालवी मौलवी। अली ना होवे किबला नहीं बनदा, न सजदे गवालवी मौलवी। अली ना होवे किबला नहीं बनदा, न सजदे गवालवी मौलवी। अली ना होवे किबला नहीं बनदा, न सजदे गवालवी मौलवी। अली ना होवे किबला नहीं बनदा, न सजदे गवालवी मौलवी। अली ना होवे किबला नहीं बनदा, वजहुल्लाह ऐनुल्लाह नफ्सुल्लाह यदुल्लाह। अली ना होवे किबला नहीं बनदा, न सजदे गवालवी मौलवी। अली ना होवे किबला नहीं बनदा, न सजदे गवालवी मौलवी। अली दे विच रब है वसदा, तू रब ना रुसालवी मौलवी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मौला जिंदगी दराज फरमावे, मलक साहब दे पुत्रां दियां हयातियां होवन। मलक साहब नूं मेरा मालिक सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमावे। मेरा मालिक इन्हां दे पुत्रां नूं मातमी पुत्र अता फरमावे। मवाली हिल बैठे हो, मैं मौलवी दे वैर दी गल कर रहा, अपने मौलवी दी, अपने बाबा जी अपने मौलवी दी, दूजियां दे नहीं, अपने मौलवी दी मैं वैर दी गल कर रहा। मवाली हिल बैठे हो, पूरी तरह शेर सुनना क्यों भाई। दीन विच हुमदा ऐलान कढदा, मौलवी नमाज विच जान कढदा। क्या बात है, क्या बात है। मौला बसदा रखे, सलामत रखे, पूरी तरह शेर सुनना क्यों भाई। दीन विच हुमदा ऐलान कढदा, मौलवी नमाज विच जान कढदा। नबी मेरे अली नु कुरान छड्ड दे, मौलवी नमाज चू कुरान कढदा। इबादतां नू लानतां बना के ना तोक गल पालवी मौलवी। इबादतां नू लानतां बना के ना तोक गल पालवी मौलवी। अली दे नाल लड़ के शैतान नू तू क्यों ना बना लवी मौलवी। अच्छा अच्छा, क्या बात है। मौला तुहाडी जिंदगी दराज करे। इमाम हुसैन बादशाह तुहानू सलामत रखन। बस फिर अब मलक साहब मैं लख हरियादा, मौला तुहाडी जिंदगी दराज फरमावे किवें भाई। दीन विच हुमदा ऐलान कढदा, मौलवी नमाज विच जान कढदा। नबी मेरे अली नू कुरान छड्ड दे, मौलवी नमाज चू कुरान कढदा। इबादतां नू लानतां बना के ना तोख गल पालवी मौलवी। इबादतां नू लानतां बना के ना तोख गल पालवी मौलवी। अली दे नाल लड़ के शैतान नू तू क्यों ना बना लवी मौलवी। बाबा जी क्या बात है। मौला तुहाडी जिंदगी दराज करे। इमाम हुसैन बादशाह तुहानू वसदा रखे, मौला तुहाडी जिंदगी करे। लाले मदर दे मौला बिरजात बुलंद करे। इमाम हुसैन बादशाह तुहानू सलामत रखे। अल्लाह जाने इन्हां वैर आबद शाह क्यों रख ले। गैरा नहीं रखिया, गैरा नहीं रखिया। मैं मिंबर ते आता पिया, गैरा नहीं रखिया, साडे विचों साडियां रखिया। घर दा भेती जिहड़ा हुंदा है वो चोरी बाबा जी कर भी ले, मोबाइल उहदे बोझे च होवे ते नाल नाल ढूंढदा हुंदा है। मौला बड़ी जिंदगी दिलाद करे। दिल चली दा बोगज़े नबी दा फरमान है, मेरा नहीं, किसी मुजतहिद अलामा दा नहीं, नबियां दे सरदार दा फरमान है कि दिल च अगर राई दे दाने बराबर अली दा बोगज़े कोई इबादत कबूल नहीं। पूरी तो जद नाल मवाली हिल बैठे हो। मैं जनाब नूं शेर सुनावां, पहले बंदे तो लैके आखिरी बंदे तक शेर सुनना क्यों भाई। अली नाल बुग़्ज़ शदीद हो गया, लानती सी मौलवी मज़ीद हो गया।
क्या बात है, मौला तुम्हारी जिंदगी दराज करे, पूरी तो नशे सुनना क्यों भाई। अली नाल बुगद शदीद हो गया, लानती सी मौलवी मजीद हो गया, खरा सी मुसल्लत पलीद हो गया, अली नाल लड़ के यजीद हो गया। ए रजी अल्लाह जगते यजीद नू तू अपना बना लवी मौलवी, ए रजी अल्लाह जगते यजीद नू तू अपना बना लवी मौलवी। ते नबी दे सहाबियां तू मर के तू जुतियां न खा लवी मौलवी। फलाने 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 पे लानत, सैयदा कदी दुखाने वाले पे लानत, और जो नहीं मानता सैयदा हक पे है तेरा मौला अली पाक पे लानत, उसके घराने पे लानत। आबाद रहो, आबाद रहो, आबाद रहो, सलामत रहो, वसदे रहो। एक शेर होर पढ़िए जी किसी का, सलवात बुलंद आवाज नाल पढ़ो पाकां दी ज़ात जी। मौला तुहाडी जिंदगी दराज करे, मौला तुहानू वसदा रखे। एक दफ़ा मिल के पहले बंदे तो लैके आखिरी बंदे तक बुलंद सलवात पढ़ो। तेरा मौला अली अली अली। मैं सुर तां लाना कि लाले अदर होरी बड़े सियाने ने सुर दे, ते जिथों मैं खुंज गया मैनू बाद ही दसन दे के बाबा जी इथों खुंज गए। सलवात बुलंद आवाज नाल पढ़ो। तेरा मौला अली तेरा मुर्शद अली, 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 तेरा वाली है नजफ दा शाह, तू अली अली करदा जा। क्या बात है, मौला बड़ी जिंदगी दया करे। तेरा मौला अली तेरा मुर्शद अली, तेरा मौला अली तेरा मुर्शद अली, तेरा वाली है नजफ दा शाह, तू अली अली करदा जा, तू अली अली करदा जा। कोई करना फिकर किसे गल तू ना डर, कोई करना फिकर किसे गल तू ना डर, तेरा बनया है जन्नत दा राह, तू अली अली करदा जा। क्या बात है, मौला तुम्हारी जिंदगी दराज करे। माशर का मैदान लगना है बाबा जी, लगना ऐ साइड वाले का भी लगना है। जन्नत तो दोज़ख दा फैसला होना है, पुल सरात तू गुजरना है, गुजरना है या कोई ना। मौलवी साहब खिताब फरमा रहे हैं, तलवार की धार नालों तेज, वाल नालों बरीक, इतना 1000 किलोमीटर चढ़ाई, फिर सीधा फिर ढाई। हाँ, वो बंदा मोटी अकल वाला बैठा ही, उन्हें आख्या जनाब टाइम ज़ाया ना करो, तुम यही दसो जन्नत नूं राह कोई नहीं जाता। पुल सरात का दसा, पुल सरात मूसा शाह किमें पार करना है। मलक साहब पूरी तरह जो जजाब मालिल बैठे हो, दिल चली दी मुहब्बत होवे, दिल चली दी मुहब्बत होवे। इस पाक मिंबर की कसम है, जेड़े दिल चली दा प्यार है उस बंदे पे दोज़ख दी अग हराम है। पूरी तवज्जो नाल सुनना है। मैं दसा असां पुल सरात वाला किमें पार करना है। बाबा जी किमें पार करना है। मैर साहब मलक साहब पूरी तरह शेर सुनना है। क्यों भाई? पुल ते जे कोई आन के रोके, कंड दे जहम विखावे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मौला तुम्हारी जिंदगी दराज करे। पूरी तरह शेर सुनना। क्यों भाई? पुल ते जे कोई आन के रोके, कंड दे जहम विखावे, मात
تیرے کولے علم دس کیڑی ہے تینو پرواہ تو علی علی کرنا جا نہ نماز میں علی نہ جنازے میں علی نہ نماز میں علی نہ جنازے میں علی سر پہ اٹھا بغض علی کی پگڑی اور گھومتے رہو گلی گلی نعرہ کیا بات ہے بابا جی مہر صاحب مولا سلامت رکھے ملک صاحب نے میرا مالک لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے بسم اللہ انہاں دی نسل دی خیر انہاں دے پتراں دی خیر انہاں دے پوتریاں دی خیر امام حسین بادشاہ انہاں دے پوترے دی جوڑی رلاوے جابر علی نو میرا مالک بھیرا عطا کرے موالی ہلائے بیٹھے ہو علی بادشاہ دے نوکر بیٹھے ہو ساڈی شیعہ دی پہچان ہے نعرہ ساڈی بابا جی شیعہ دی پہچان ہے نعرہ جیڑا نعرے تے پابندی لاوے جیڑا نعرے تے فتوے لاوے ساڈا اس نال پیار کوئی نہیں پوری تو جنا سے سننا ہے کہ بھائی جیڑا میرے پیر علی دے نعرے تو گھبراوے جتھ بھی آوے نام علی دا جلدہ برداراوے جیڑا ہر ویلے شہیدے علماء تو ڈرے جیڑا ہر ویلے شہیدے علماء تو ڈرے ایسے منکر تے لعنت پا تو علی علی کہدا جا صلوات بلند آواز نال پڑھو لو جی ایک شعر میں فرمائش دا پڑھنا ہے اچھا پورا کرنا ہے صلوات بلند آواز نال پڑھو پاک دی تیرا رجا بنتے اسد نو خالق حکام سنایا بس ایک تیرے
مادر مرتضی بابا خدا شاہ جی بسم اللہ مولا لنگر قبول فرماوے امام حسین بادشاہ تنوں وسدے رکھن سلامت رکھن علی دیاں دیاں تواڈے تے راضی ہون فاطمہ بنت اسد دیوار کعبہ دے کول آئی کعبے چوں آواز آئی میں تیرا انتظار کر رہا ہاں پردہ وحدت چوں اس کریم اللہ نے اس رحمان اللہ نے جیڑا پیغام بھیجیا میں جناب نو پیغام سناواں پوری تو جنال موالی ہل بیٹھے ہو مدا شاہ جی پوری تو نشر سننا ہے کیوں بھائی میں آخریا ہاں جلی جلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی ہر گھر وچ ہووے علی علی اے فاطمہ کیا بات ہے مولا تو انہوں سلامت رکھے پوری تو نشر سننا ہے کیوں بھائی میں آخریا ہاں جلی جلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی ہر گھر وچ ہووے علی علی اے فاطمہ علی میرا ہے او نور نور جیڑا بشر دی سمجھ تو دور دور جنوں ویکھ نہ سکیا دور دور اے فاطمہ ایو میرا پیار آکھے لاکھ لاکھ بار آکھے ایو میرا پیار آکھے لاکھ لاکھ بار آکھے سوہنے نبی دا تینوں سونا دلدار آکھے سوہنے نبی دا تینوں سونا دلدار آکھے آج میرے گھر نو وسا مادر مرتضی بسم اللہ آباد رہو سلامت رہو مولا تواڈی زندگی دراز کرے امام حسین بادشاہ تواڈے تے راضی ہوون علی دیاں دھیاں تواڈے تے راضی ہوون بانیاں دی توفیقات وچ میرا مالک اضافہ فرماوے پوری توجہ دے نال اللہ کریم نے آکھیا ہے میں علی نو کعبے وچ کیوں بھیجیا ہے او رحمان پہ آدھا بابا جی کہ میں علی نو کعبے وچ کیوں بھیجیا ہے ذاکر صاحب آ رہے نے تے انہاں نوں لے آو ذاکر صاحب نو آگے صلوات بلند آواز نال پڑھو پاکاں دی ذات تے مولا زندگی دراز فرماوے سائیاں دے بہت اچھے مداحان جناب ذاکر آصف کمال صاحب مولا سلامت رکھے آباد و شاد رہو بسم اللہ جی اللہ پیادہ ہے میں علی نو کعبے وچ کیوں بھیجیا میں علی نو کعبے وچ کیوں ٹوریا میں کیوں نازل کیتا میں کیوں نزول فرمایا پوری تو جنال پہلے بندے تو لائے کے تقی شاہ تک مولا انہوں نے صحت والی زندگی دے بابا تقی شاہ نے مولا سلامت رکھے پوری تو نشے سننا ہے کہ بھائی اج ویکھ لوے اے گل ترین میرے سارے نقش نین نین ملے میم لوے تو این این اے فاطمہ کیا بات ہے مولا تو وسدہ رکھے سلامت رکھے پوری تو نشر سننا ہے کہ بھائی اج ویکھ لوے اے گل ترین میرے سارے نقش نین نین ملے میم لوے تو این این اے فاطمہ ایک ہو جاون دو ویر ویر ایک آقا تے پیر پیر اے دوویں ہن میری جاگیر اے فاطمہ میرا اے ارادہ بھی ہے نبی نال وعدہ بھی ہے میرا اے ارادہ بھی ہے نبی نال وعدہ بھی ہے خوشیاں دی حد اج حد تو زیادہ بھی ہے خوشیاں دی حد اج حد تو زیادہ بھی ہے اج میرا چہرہ ویکھا مادر مرتضی آباد مولا تو وسدہ رکھے سلامت رکھے امام حسین بادشاہ تواڈا ٹورایا قبول فرماون ایک دفعہ سارے مل کے صلوات بلند آواز نال پڑھو پاکاں دی ذات تے علی دیاں دھیاں تواڈے تے راضی ہون دمک تلا
مرن دے دوں مقتولاں دیاں نہیں ہویاں اکھیاں بندے ایک مسلم پتر عقیل دا ہے دوجا زہرا دا دو مقتولا دیا بعد مرن میں او نہیں تھیاں اکھیاں باندے ایک مسلم پتر عقیل دا ہے دوجا زہرا دا ایک مسلم پتر عقیل دا ہے دوجا زہرا دا ایک دیاں دھیاں بایا پوچھ دیاں رہیاں ایتھو کوفہ کتنا باندے او دوجے دیاں دھیاں یا مقتل وچ تھی رسیاں وچ با میں نہ کرا دو مقتولاں دیاں بعد مرن دے او نہیں تھیاں اکھیاں باندے ایک مسلم پتر عقیل دا ہے دوجا زہرا دا ایک دیاں دھیاں بایا پوچھ دیاں او ایتھو کوفہ کتنا باندے دوجے دیاں دھیاں آیاں مقتل وچ تھی رسیاں وچ اسلام مہدائے دفن تو پہلے ہاتھ میت نو سخت نو لاؤ کرو جلدی کوشش اے بے غسل کفن بھی بے جنازہ پڑھ دفع کیڑا جرم عقیل دے پتر دہا اویا گال میں کوں سمجھاؤ کتھے لکھیا ہے پا میت نو رسیاں بازار بھی سیر کرا دو چار جملے مصاحب دے پڑھ کے میں نہ کر دو مقتولا دیاں بعد مرن دے نہیں چھیاں اکھیاں باندے ایک مسلم پتر عقیل دا ہے دوجا زہرا دا دل بس چھوڑ دیتا ہے دو یا چار جملے مصاحب دے بابا جی دارالامارہ بھی چوٹی تے بے دردی دے نال مارا گیا مسلم حسین دا سفیر دارالامارہ دی چوٹی تے بے دردی دے نال شہید ہویا او تو منظر کیڑا ہا سرکار حسین دیاں اکھیں چ آنسو عباس قدمہ تے متھا مار کے آبے میرے جیندیاں کیوں روندا ہے میرے جیندیاں کیوں روندا ہے اس وقت میرا مولا عباس دے چہرے تے بوسا دیتا ہے میرا مولا رو کے آبے غازی رقیہ دا گھر اجڑ گیا ہے میں کو منظر بکھا سرکار نے دوے انگلیاں دراز کیتیاں کیا ڈٹھا جلاد دے ہاتھ تلوارے مسلم دا سر تن تو جدا کیتا ہے اس وقت عباس آدھا مولا اے کون ہے سید آبے غور نال ویکھ اے تیرا بہرا مسلم ہے مولا بے قدمہ بے ہاتھ لا کے آدھا مولا میں کو اجازت دے میں ایک بار کوفے ونجاں کیوں آدھا پتہ ہے نا دارالامارہ دی چوٹی بڑی بلندے
آدھا اس کمینے سر تن تو جدا کرنا ہے میں جا کے جھولی کرے سا مسلم دا سر جلے سا اس وقت میرا مولا رو کے آدھے نے عباس تو غور نال نہیں ویکھیا آدھا سجے پاسے ویکھ کونے رو کے آدھے مولا ایک پردہ دارے جیدہ پاسے تے ہاتھے رو کے آدھے نے نا گھبرا میری ماں بقیہ چھوڑ کے میری ماں بقیہ چھوڑ کے آئی ودیے میری ماں نو پاسے دے درد بھول گئے میری ماں روندی بیٹھی ہے تے رو رو کیا دیئے میں کوفے روا میں شام روا یا میں کربلا روا آدھا میں کو اجازت دے شبیر آدھے نے اجازت دی لوڑ نہیں ذرا گل سن میری ماں آبی کیا ہے اس وقت سرکار انگلیاں دراز کی پیاں ہیں پردہ امام اجازت دینال مولا عباس نے آواز سنیے دکھے پاسے آلی سین رنیے تے رو رو کے ابھی کڑی گل میرا جانے گا دینا جوش وکھا میرا جانے گا دینا جوش وکھا میں بقیہ چھوڑ کے آئی ودیہ میں بقیہ چھوڑ کے آئی ودیہ تیرے ویر وکیل دی ماں بن کے تیرے ویر وکیل دی ماں بن کے میں سارے بچ ہاک روائی ودیہ او میں بقیہ چھوڑ اللہ جانے لاج دے پیرانو رسی پائیے کہیں ویلے اس بازار کوئی پتھر مرین دائے کوئی تیر مرین دائے کوئی نیزہ مرین دائے میری سین رونیے تے رو رو کیا دیئے اور رج کے ظلم کماون پہ جتنے پتھر وساون پہ اور رج کے ظلم کماون پہ جتنے پتھر وساون پہ او کوئی پتھر نہ لگے سی لاش اٹھے کوئی پتھر نہ لگے سی لاش اٹھے میں ہاتھ پاتے تو جائی ودیہ او میں بقیہ